بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم قیامت کے دن پیش ہوگا، پس کہے گا اے میرے رب، اسے یعنی صاحب قرآن کو جوڑا پہنا، تو اسے کرامت یعنی عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب، اسے اور دے، تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ پھر کہے گا اے میرے رب، اس سے راضی اور خوش ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ ابھی 24ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ زمر بقیہ، سورہ مومن مکمل، سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی آیات۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ہر جاندار کی روح اللہ تعالیٰ کے قبضے، تصرف اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں۔ جیسے انسان سو جاتا ہے تو روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے اور بیداری کے وقت واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ بس اوقات نیند میں روح قبض ہوتی ہے اور بالکل واپس نہیں ہوتی، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت گناہ گاروں کے لیے بہت ہی امید افزاں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، مثلا زنا، قتل ناحق، شراب وغیرہ، اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بڑے سے بڑا گناہ حتیٰ کہ کفر شرک ہی کیوں نہ ہو، توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ کفار کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ جب جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازے کھل جائیں گے۔ آگے جنت کے متعلق فرمایا جب اہل جنت آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ قید خانے اور مہمان خانے میں فرق ہوتا ہے۔ جب قیدی کو جیل کی طرف لے کر جاتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے، اس کے پہنچنے پر دروازہ کھلتا ہے، پھر دروازہ بند کر دیتے ہیں، جبکہ مہمان خانے کا طرز یہ نہیں ہوتا۔ مہمان خانہ مہمان کی آمد سے پہلے رخ کھلا رکھتے ہیں۔ سورۃ المومن، اس صورت میں فرعون کی قوم کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے جس نے فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا، اس پر اس صورت کا نام مومن رکھ دیا گیا ہے۔ وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، سورۃ المومن ان میں سے پہلی صورت ہے، انہیں حوامیم کہتے ہیں۔ وہ صورتیں درجیل ہیں: سورہ مومن، حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف۔ یہ صورتیں بڑی شان و عظمت اور فضیلت والی ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ عزیز غالب ہے، علیم صاحب علم ہے، غافر الذنبی گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، قابل التوبی توبہ قبول فرمانے والے ہیں، شدید العقابی سخت عذاب دینے والے ہیں، ذی الطولی طاقت والے ہیں۔ لفظ غافر غفران سے ہے۔ غفران کا اصل معنی ہے ڈھانپ لینا، کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس کا گناہ چھپ جاتا ہے، اس لیے گناہ کی معافی کو غفران سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور دیگر دلائل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ جب لوگ ایمان لانے لگے تو فرعونیوں نے تجویز پیش کی کہ ان کے ایمان لانے والے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر ان سے خدمت لے سکیں۔ قتل کرنا یا تو اس وجہ سے تھا کہ ان کی نسل نہ بڑھے، یا اس وجہ سے تھا یہ ڈر جائیں اور ایمان نہ لائیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا، تو فرعون ہی کے خاندان کے ایک مومن بندہ اٹھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے فرعون اور آل فرعون کو سمجھایا۔ اس رجل مومن نے کہا کیا تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو فرما رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر بھی آئے ہیں۔ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کا وبال خود انہی کو پہنچے گا۔ پھر آگے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی دنیاوی مدد اور نصرت بھی کرتے ہیں۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی تو یہ وعدہ دنیا میں ان کی موجودگی میں پورا ہوا، جیسے غزوہ بدر ہے، فتح مکہ کے موقع پر
اور بعض انبیاء علیہ السلام حضرت یحییٰ، زکریا، شعیب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دشمنوں سے انتقام لینے کی صورت میں پورا ہوا کہ کفار کو یا تو تباہ و برباد کر دیا یا مغلوب کر دیا، اور آخرت میں انبیاء کرام علیہ السلام اور مومنین کے لیے مدد و نصرت کا خصوصی وعدہ ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ۔ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ نے سکون کے لیے رات اور دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنائے ہیں، زمین سکون اور قرار کے لیے اور آسمان کو چھت بنائے ہیں، حسین صورتوں سے نوازا ہے اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبینات۔ جب پیغمبر کفار کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں پیش کرتے تو کفار اپنے علم پر ناز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی زندگی کا ظاہری علم و فن اور ظاہری ہنر ہے۔ اس پر اکڑتے اور کہتے ہم کیوں کلمہ قبول کریں؟ پھر جب اللہ کا عذاب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ایمان قبول کرنے لگے۔ یہ نزع کی حالت کے وقت کا ایمان تھا، اور ایسا ایمان معتبر نہیں تو انہیں نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ سورہ حامیم سجدہ۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے۔ ابو الولید عتبہ بن ربیع نے آ کر آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا حاکم بناتے ہیں، اگر پیسہ چاہیں تو اکٹھے کرتے ہیں، اگر آپ پر کسی جن کا اثر ہے تو علاج کرواتے ہیں، اگر آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، ہمارے مذہب اور بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اس سورت کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھا اور کہا کہ میں خاندان اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ رک جائیں اور آگے نہ پڑھیں۔ عتبہ نے واپس اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ وقالوا من اشد منا قوا۔ اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے برے انجام کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد و سمود جو اپنے آپ کو بہت قوت و طاقت والے خیال کرتے تھے اور تکبر و غرور کی وجہ سے اپنے پیغمبروں پر ایمان نہیں لائے تو برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم بھی ایسا ہی کرو گے تو تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ کچھ کفار چھپ کر گناہ کرتے اور کہتے کہ اس گناہ کا تو کسی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا علم نہیں، حالانکہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء، کان، آنکھوں اور کھال کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے تو انسان کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ گزشتہ آیات میں کفار کا تذکرہ تھا، یہاں اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر ثابت قدم رہتے ہیں، مصائب کے وقت بھی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ ان کو حزن و غم سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان اور اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ لفظ استقامت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر سیدھے جمے رہو۔ گویا لفظ استقامت تمام شرائع اسلام کو جامع ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ گزشتہ آیت میں ملحدین کے انجام جہنم کا ذکر تھا۔ ملحد اسے کہتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کو مانے لیکن معنی میں تحریف کرے۔ یہاں قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہے اسی طرح معانی بھی محفوظ ہے۔ من بین یدیہ سے مراد ظاہر یعنی الفاظ قرآن ہے، من خلفی سے مراد باطن یعنی معانی ہے۔ جو سامنے ہے وہ نظر آتا ہے اور جو پیچھے ہے وہ نظر نہیں آتا، یعنی قرآن کا ظاہر بھی محفوظ رہے گا اور قرآن کا باطن بھی محفوظ رہے گا۔ نہ کوئی قرآن کا لفظ بدل سکتا ہے نہ ہی معنی بدل سکتا ہے۔ کوشش تو کریں گے لیکن رسوا ہوں گے، بالآخر حق ہی غالب رہے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر یہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت پر مشتمل نہ ہوتا تو مشرک لوگ یہ اعتراض کرتے کہ صاحب کتاب
جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا وہ خود تو فصیح و بلیغ ہیں مگر ان پر نازل ہونے والی کتاب غیر فصیح ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہونے والے شبہ کا تسلی بخش جواب دیا کہ یہ کتاب فصاحت و بلاغت کے اتنے اونچے معیار پر ہے کہ اہل عرب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے وہ بھی اس کی ایک آیت کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔